وسیلہ غوث کا مانگو دعائیں رد نہیں ہوتی. يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے عشق کرنا چاہیے. میں یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو باعث تخلیق کائنات ہے کہ حضور ہی کے صدقے میں آج ہمیں نماز ملا، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں اللہ کا مقدس کلام ملا، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں مذہب اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ملا، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں ماں باپ ملے، حضور ہی کے صدقے میں آج پوری کائنات ہمیں ملی، اللہ نے ہمیں صحیح سلامت جسم عطا کیا. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب سب کچھ ہمیں اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور سے سچی محبت کریں، ہم حضور سے سچا پیار کریں. علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آؤ بات آئی ہے عشق مصطفیٰ کی، آپ کو بتاؤں حضرت عمر فاروق اعظم کا عشق. حضرت عمر فاروق اعظم، کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو میری جان ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں. جب یہ بات اللہ کے رسول سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر بات ایسی ہے تو قسم ہے رب کعبہ کی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول جب یہ سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ تو روز فضوق کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوق کرے خدا. ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ کو بتاؤں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے سال میں کفار مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا. ابھی حضرت عروہ بن مسعود اسلام نہیں لائے تھے، وہ آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے رسول کے حالات کو دیکھیں، صحابہ کے حالات کو دیکھیں، ان کے معاملات کیا ہیں. جب حضرت عروہ بن مسعود آتے ہیں تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول وضو فرماتے تو صحابہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح دوڑتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا یا آپس میں لڑ پڑیں گے. جب اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن کہیں ڈالتے یا اپنا ناک مبارک صاف کرتے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے اور بطور تبرک اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے، اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان گفتگو فرماتے تو صحابہ اس طرح خاموش ہو جاتے تھے ایسا لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. اور جب اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیتے تو صحابہ فوراً اس حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کفار مکہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور مکہ کے کفار سے کہتے ہیں اے مکہ کے رہنے والوں، کان کھول کر سن لو. ارے میں نے تو کیسر و کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے تو
نجاشی بادشاہ کے دربار کو دیکھا ہے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، میں نے ایسی شان و شوکت اور ایسی قدر و منزلت کسی بھی بادشاہ کی نہیں دیکھی ہے جیسی شان و شوکت میرے محمد رسول اللہ کی دیکھی ہے۔ بریلی کا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، گلشن بغداد کانفرنس، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، صحابہ کا عشق دیکھو، عاشق بنو تو سچے عاشق بنو، زبانی عاشق نہیں، کرداری عاشق بن کے دکھاؤ۔ بے شک۔ آؤ میں آپ کو ایک صحابیہ کا عشق بتاؤں، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اس پہ توجہ دیں کہ صحابیہ کس طرح اللہ کے رسول سے پیار کرتی تھی۔ ایک انصاری صحابیہ کا واقعہ ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کا پاسا پلٹ گیا اور یہ شور برپا ہو گیا، اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں۔ بہرکیف ایک انصاری صحابیہ تھی، اس کو یہ بتایا جاتا ہے اس کے باپ کو بھی جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، اس کے بھائی کو بھی جنگ احد میں شہید کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو بھی جنگ احد میں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر کے وہ انصاری صحابیہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکل پڑتی ہے، اور جو صحابہ جنگ احد سے واپس آ رہے تھے ان سے پوچھتی ہے، اے لوگو ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ صحابہ اس عورت کو لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ عورت اللہ کے رسول کا دیدار کرتی ہے تو پھر پکار اٹھتی ہے کہ جب میرے آقا خیریت سے ہیں تو مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اب ذرا غور کریں کہ اس انصاری صحابیہ کے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا، مگر ان سب کے باوجود وہ یہ پکار کر کہہ رہی ہے، اے لوگوں سن لو، جب اللہ کے رسول خیریت سے ہیں تو اب مجھے کسی بات کا غم نہیں ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ کے رسول کا عشق تو دیکھو کہ جس عورت کے بھائی کو بھی شہید کر دیا جائے، جس کے باپ کو بھی شہید کر دیا جائے، جس کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا جائے، مگر ان سب کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھتی ہے تو محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھتی ہے، اور پھر جب دیکھتی ہے میرے آقا خیریت سے ہے تو پکار کر کہتی ہے، اے لوگوں مجھے کسی بات کا غم نہیں، جب میرے آقا خیریت سے ہیں تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس لیے حضور سے پیار کرو، سچا عشق کرو، زبانی عاشق نہیں کرداری عاشق بنو۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ضیاء المصطفیٰ مصباحی یہ بار بار کیوں میسیج دیتا ہے اللہ کے رسول سے پیار کرو، اللہ کے رسول سے عشق کرو؟ کیا ہم ہی مدینے والے آقا سے پیار کریں؟ مدینے والے آقا ہم سے پیار نہیں کرتے تو میں ان کے من کے مفتی کو تسلی دینے کے لیے جواب دیتا ہوں۔ آؤ سنو، میں آپ کو بتاؤں کہ مدینے والے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آؤ آپ کو حدیث بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے پیارا اور سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ارے ان کے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ وہ فرشتے تو اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں نا، ان کے ایمان میں کون سی عجیب بات؟ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر تو انبیاء کرام کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ہم پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر تو ہمارا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں
اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات ہے؟ ارے تم تو میرے گھنگرالے بالوں کو دیکھتے ہو، تم تو میرے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہو، ارے تمہارے ایمان میں کون سی عجیب بات؟ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اللہ ہی جانے اور اس کا پیارا رسول ہی جانے کہ کس کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ میں آپ کو مسلم شریف، مسند امام احمد بن حنبل اور ترمذی شریف تینوں حدیث کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے ایک دیدار کی خاطر، میرے ایک جھلک کی خاطر وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہوگا۔ آج دیکھیں ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ہم عشق کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنا پیار ہے، یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور نے ہمارے ایمان کے بارے میں فرمایا سب سے عجیب ایمان ہمارا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک ہونے جنہوں نے میرے چہرے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ ایک مرتبہ مبارک ہونے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے، اور سات مرتبہ مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ایمان لے کر آئے۔ اے رسول پور کے غیور مسلمانوں خوشخبری ہو تمہارے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں لیکن آج یہاں محفل بنا کر کے اللہ کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی، یہ اللہ کے رسول سے ہمارا پیار کہ ہمارا تذکرہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کیا تھا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، بس ایک میسج دینے آیا ہوں کہ زبانی عاشق مت بنو، اب کرداری عاشق بننے کی ضرورت ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، آج ہم مجبور کیوں ہیں؟ مجبور فقط اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع بجھتی ہے۔ کما حق ہو عشق مصطفیٰ کی شمع آج ہمارے دلوں میں نہیں، ورنہ صحابہ بھی تھے جن کے دلوں میں حضور کا عشق تھا۔ جس شہر میں گئے، جس قریے میں گئے، جس علاقے میں گئے، اس علاقے میں لوگ دیکھ کے اسلام لے آتے تھے اور اسلام کا پیغام پہنچتا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنے روش کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور سچا عشق اللہ کے رسول سے ہمیں اپنے دلوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مولا کریم ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، بس یہ آخری بات اور ایک مرتبہ کہتا جاؤں گا کہ زبانی عاشق مت بنو۔ آج حالات بہت خراب ہیں، آج امت کے حالات دیکھ کر کے دل کٹتا ہے۔ آج ہم اس لیے کاٹے جا رہے ہیں کہ آج ہمارے دلوں میں حضور کا عشق ختم ہو چکا ہے۔ عاشق رسول بن جائیں، واللہ دنیا آپ کی قدم چومے گی۔ بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔